السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. میں آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال کرتا ہوں دا وے آف سلفیہ کی جانب سے منعقد اس کورس میں. یہ ہمارا 8 دن کا کورس تھا نماز نبوی کا، جس میں ہم نے آپ کے سامنے بہت ساری باتیں نماز سے متعلق، نماز کے واجبات، شروط، ہم نے ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی. نماز میں ہونے والی غلطیوں کی بھی ہم نے وضاحت کر دی. اور جیسے کہ ہمارا وعدہ تھا کہ انشاءاللہ ایک ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ڈیمونسٹریشن دیں گے کہ نماز کو پڑھنا کیسے ہے، یعنی عملی مشق ہم نماز کی آپ کو کرائیں گے، عملی طریقہ ہم آپ کو بتائیں گے. لہذا آج وہ دن ہے انشاءاللہ، آج ہم آپ کو عملی طریقہ نماز کا، کیسے نماز میں ہمیں کھڑے ہونا ہے، کیسے مکمل نماز پڑھنی ہے. چونکہ اللہ کے نبی نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز اس طرح سے پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. لہذا ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، سنت کے مطابق کیسے نماز پڑھنا ہے، وہ آج انشاءاللہ ہم لوگ اس درس میں دیکھیں گے. ہمارے ساتھ ابرار بھائی ہیں، اللہ آپ ابرار بھائی کو جزائے خیر دے کہ آپ ہمارے ساتھ اس عملی مشق کے لیے تیار ہوئے. انشاءاللہ ہم دونوں مل کر کے انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے. مگر اس سے پہلے چونکہ نماز ایک عظیم عبادت ہے اور اس میں نماز کی پہلے جو ہوتی ہے وہ صف بندی کا معاملہ ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہم نے آپ کے سامنے رکھی کہ اللہ کے نبی نے کتنی تاکید کی ہے صفوں کی درستگی پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ، کہ نماز میں صفوں کو درست رکھو، اس لیے کہ صفوں کی درستگی یہ نماز کی درستگی ہے. تو نماز میں داخل ہونے سے پہلے اگر آپ با جماعت نماز ادا کر رہے ہیں تو اس میں صفوں کی درستگی کا خیال رکھنا ہے. اب صف کیسے بنانی ہے، تو میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ ہمیں پیر سے پیر، کندھے سے کندھا ملا کر کے نماز میں کھڑے ہونا ہے. جیسے میں اور ابرار بھائی کھڑے ہیں، اب ہم نے نماز میں جب ہم جماعت کے لیے کھڑے ہیں تو ہم نے پیر سے پیر اور کندھے سے کندھا بالکل ہم نے ملایا. اب یہ صحیح طریقہ ہے کہ آپ کا پیر سے پیر اور کندھے سے کندھا نماز میں ملا ہوا ہو اور آپ کے پیروں کی انگلیاں جو ہے قبلے کی طرف ہو. یہ نماز کا صحیح طریقہ ہے. یہ دیکھیے پیروں کی انگلیاں قبلے کی طرف ہے، پیر سے پیر اور کندھے سے کندھا ہمارا بالکل ملا ہوا ہے. اب اس میں غلطی بعض بھائی ہمارے کیا کرتے ہیں کہ بہت کم پھیلاتے ہیں، یعنی بعض لوگ کہتے ہیں بھائی 4 انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے پیروں کے بیچ میں. اب آپ دیکھیں میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، ادھر 4 انگلی کا فاصلہ ہوگا میرے پیروں کے درمیان میں. آپ مجھے بتائیں کیا ہمارا پیر مل رہا ہے؟ پیر سے پیر، کندھے سے کندھا تو مل جا رہا ہے، لیکن پیر سے پیر ملنا ہمارا یہ ناممکن ہے. اس میں ایک اور غلطی ہمارے بعض بھائی یہ کرتے ہیں کہ پیر بہت زیادہ پھیلا دیتے ہیں. اب آپ دیکھیے میں اپنے جسم سے زیادہ پیر پھیلا کر کے کھڑا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پیر تو مل گئے ہمارے دونوں کے، لیکن ہمارا کندھا نہیں ملا ہے، ہمارا کندھا یہاں پر نہیں مل رہا ہے. لہذا یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے جو صفوں کی درستگی میں کی جاتی ہے. صفوں کی درستگی میں ہمارا پیر کتنا پھیلا ہوا ہو تو جو باڈی کا ہمارا سائز ہے نا، جیسے ابرار بھائی کا جو سائز ہے اس حساب سے وہ اپنے پیر کو پھیلائیں تو دیکھیے یہ صف بالکل درست ہوں گی. پیر سے پیر اور کندھے سے کندھا جو ہے ہمارا ملا ہوا ہوگا. جب ہم اپنے یعنی پیر کو اتنا پھیلائیں گے جتنی ہماری باڈی ہے تو پیر سے پیر اور کندھے سے کندھا ہمارا برابر ملے گا. دیکھیے ہم دونوں نے جو ہے اتنا ہی ہمارا پیر پھیلایا جتنی ہماری باڈی ہے، تو ہمارا پیر بھی برابر مل رہا ہے اور ہمارے کندھے بھی برابر مل رہے ہیں. تو یہ صفوں کی درستگی کا بالکل صحیح طریقہ ہوا. لہذا ہمیں اس طرح سے صفیں بنانی چاہیے جب ہم جماعت میں کھڑے ہو رہے ہیں. اب امام اگر ہے تو امام آگے رہے گا، پیچھے مصلی رہیں گے. لیکن جب 2 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں جماعت بنا کر کے تو مقتدی امام کے دائیں جانب کھڑا ہوگا، ہے نا، مقتدی امام کے دائیں جانب کھڑا ہوگا اور بازو میں وہ رائٹ ہینڈ کی طرف وہ جو ہے مقتدی کھڑا ہوگا اور امام اس سائیڈ رہے گا. یہ طریقہ ہے. اور اگر 2 جن ہیں، 3 جن ہیں امامت میں نماز میں جماعت کے ساتھ تو امام آگے کھڑے ہوگا اور مقتدی جو ہے پیچھے کھڑے ہوں گے. تو یہ صف بندی کا طریقہ ہوا. اب اس کے بعد شروع ہوتا ہے نماز کا طریقہ. اب نماز میں داخل ہونے سے پہلے ایک شرط ہم نے بیان کی تھی، وہ تھی نیت.
نیت हमने आपको बताया था, نیت दिल के इरादे का नाम है। आप वुजू किए, आप घर से निकले मस्जिद की तरफ नमाज अदा करने के लिए, तो जाहिर सी बात है आप नमाज के लिए ही जा रहे हैं। और जब असर का वक्त है तो असर की नमाज के लिए, ज़ोहर का वक्त है तो ज़ोहर की नमाज के लिए। यही नीयत है। नीयत असल यही है कि आप दिल में जो आपके इरादा है वही आपकी नीयत है। ज़बान से नीयत को अदा करना ये बिदात है, इस पर तफसील से हमारी बात गुजर चुकी है। तो आइए हम लोग नमाज की इब्तिदा करते हैं। हमने नीयत कर ली, मुकम्मल शुरूत पर अमल कर लिया नमाज़ों के। हाँ, नमाज से पहले करने वाले सारे काम हमने कर लिए जो खुशू पैदा करने वाले हैं नमाज में। वो सब काम होने के बाद, नीयत होने के बाद, आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस याद कीजिए जिसमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मिफ्ताहुस्सलाति तुहूरुन तहरीमुहा अत्तकबीर व तहलीलुहा अत्तस्लीम, कि नमाज की कुंजी ये तहारत है और नमाज में बहुत सारी चीज़ों को हराम करने वाली चीज़ जो है तकबीर है और हलाल करने वाली चीज़ जो है तस्लीम है। तो तकबीर से लेकर के तस्लीम तक इंशाअल्लाह हम मुकम्मल नमाज देखेंगे। तो जब हम नमाज के लिए अब खड़े होते हैं तो सबसे पहले हम तकबीर कहते हैं। अच्छा, एक बात यहाँ पर ये भी याद रखें कि बहुत सारे लोग समझते हैं मुसल्ले पर खड़े होने की कोई दुआ है, तो ऐसी कोई दुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। आप आए, मुसल्ले पर खड़े हो गए, अब आप अल्लाहु अकबर करेंगे। अब अल्लाहु अकबर जब आप करेंगे तो अबरार भाई आपको बताएंगे कि सही तरीका क्या है। पहला तरीका यह है कि आप हाथों को कंधों के बराबर उठाएं। अभी अबरार भाई सही तरीका आपको बताएंगे कि तकबीर हमें कैसी करनी है। सबसे पहले कंधे तक हाथ उठाना है। अबरार भाई आप हाथ उठाइए कंधे तक। जी देखिए, कंधे तक हाथ उठाना है। आपके हाथ बिल्कुल सीधे होने चाहिए किबले की जानिब, और ये कंधे के बराबर आपके हाथ होने चाहिए। यानी पहली तकबीर, पहला सही तरीका यह है कि हम जब तकबीर में हाथ उठाए, तकबीर तहरीमा में, तो हमारे हाथ कंधों के बराबर हो। दूसरा एक और तरीका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है जो हमने आपके सामने रखा था, वो ये कि कंधों के बराबर या फिर कानों की लौ के बराबर। अबरार भाई थोड़ा सा ऊपर आप नीचे करके वापस से उठाइए, कानों की लौ के बराबर। ये देखिए, कानों की लौ की सिमत में बिल्कुल जहां तक कान है, जैसे कान की लौ है ना, इसके बराबर आपको हाथ उठाना है। तो दो तरीके हो गए, एक कंधे तक आपको हाथ उठाना है, दूसरा कानों की लौ तक। अब इसमें जो गलतियां होती है वो गलतियां इस तरह से होती है कि बहुत सारे भाई हमारे हाथ पूरी तरह से उठाते ही नहीं है, बस ऐसे ये हाथ बांध लिया, ये तकबीर नहीं है, ये गलत तरीका है बिल्कुल। आप ऐसे नहीं उठाए। या फिर कानों तक लगाना, ये भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, कानों को टच करना, बल्कि कंधे तक या कानों की लौ तक, ये तकबीर तहरीमा का सही तरीका है। तो अब हमने सही तरीका देख लिया और गलत तरीके भी देख लिए कि आपको ऐसे नहीं करना है, आपको पूरा ऐसे भी नहीं करना है, पूरा हाथ आपको बराबर उठाना है और कानों को टच करना जरूरी नहीं है, बल्कि कानों की लौ तक आपको रखना है। अब आइए, जब हमने तकबीर तहरीमा कह ली, अल्लाहु अकबर कह दिया, तो हाथ बांधने का तरीका आता है। तो अबरार भाई आप तकबीर तहरीमा कह करके हाथ बांधिए, अल्लाहु अकबर। जी, अब देखिए, हाथ बांधने में हमारे पास 4 तरीके हमने आपको बताए थे कि हाथ अगर आपको सबसे पहले बांधना है तो आप जो है यहां पर हाथ रख सकते हैं। एक तो ज़िरा वाली हदीस हमने आपके सामने पढ़ी थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से ज़िरा पर हाथ रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दायां हाथ बाएं हाथ की ज़िरा पर रखा, इस तरह से। तो यह पहला तरीका हो गया कि आप ज़िरा पर हाथ रखें और उसको सीने पर बांधें। दूसरा तरीका यह है कि आप ज़िरा को पकड़ें, जैसे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पकड़ा करते थे, ये आपने पकड़ लिया ज़िरा को। ये दूसरा तरीका हुआ कि आप ज़िरा जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे पकड़ते थे, ये ज़िरा को आपने पकड़ा, ये दूसरा तरीका हो गया। और ये सही तरीके हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आप इस तरह से सिर्फ हाथ रखें ज़िरा पर, या दूसरा तरीका आप ज़िरा को इस तरह से पकड़ें जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। और दोनों रिवायतें, दोनों दलीलें हमने आपके सामने आपको उस वक्त दे दी थी जब हम नमाज का तरीका आपको बता रहे थे। इसके बाद तीसरा तरीका जो हमने आपको बताया था वो ये कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाएं हाथ की कलाई को, यानी दाएं हाथ की कलाई को बाएं हाथ की कलाई पर रखते हैं। जैसे ये दायां हाथ है आपका, ये बायां हाथ है, ये दाएं हाथ की कलाई को आपने बाएं हाथ की कलाई पर रखा और यहां पर सीने पर आपने उसको बांध लिया। ये तीसरा तरीका है कि आपने दाएं हाथ की जो आपकी कलाई है ना, इस कलाई को आपने बाएं हाथ की कलाई पर रखा और फिर बांध लिया। ये तीसरा तरीका हुआ हाथ बांधने का। एक और चौथा तरीका यह है कि आप इसको इस तरह से पकड़ लें, कलाई पर रखें, आप बाएं हाथ की कलाई पर दाएं हाथ की कलाई को रखें और फिर इसको ऐसे पकड़ लें, इसको ऐसे मजबूती से पकड़ें। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था कि आपने इसको ऐसे पकड़ा था। तो ये 4 तरीके हुए। एक तो ज़िरा पर आप हाथ रखें, दूसरा ज़िरा को आप मजबूती से पकड़ें, तीसरा ये कि आप कलाई पर कलाई रख करके कलाई पर हाथ रखें ऐसे ही,
اور چوتھا یہ کہ آپ اس کو مضبوطی سے پکڑ لے۔ یہ 4 طریقے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ جو غلط طریقے ہیں، جو بہت سارے لوگ غلطیاں کرتے ہیں، ایک تو یہ کہ بہت زیادہ اوپر لے چلے جانا، اس طرح سے بہت زیادہ اوپر لے کے جا کر کے ہاتھ باندھ لینا، کندھے اچک جا رہے ہیں، دیکھیے ابرار بھائی کے کندھے اوپر آ گئے، یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں کیا کرتے تھے، آپ کے کندھے ایسے اونچے نہیں ہوتے تھے، نارمل سمپل آپ کھڑے ہوتے، اور جیسے ہم نے طریقہ آپ کو بتایا سینے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہاتھ باندھتے تھے، اور اس طرح سے بہت زیادہ۔ اور ایک طریقہ ہمارے ہاں بہت سارے بھائیوں میں رائج ہے، وہ یہ کہ وہ ایسے کرتے ہیں کہ 3 انگلیاں اوپر رکھتے ہیں، ایک انگلی نیچے ایک اوپر، دکھ رہا ہے آپ کو، یہ 3 انگلیاں انہوں نے ایسی رکھی، ایک نیچے سے پکڑا ایک اوپر سے پکڑا۔ یہ طریقہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس طرح سے پکڑنا کہ آپ 2 انگلیوں کو نیچے اوپر رکھیں اور پھر 3 انگلیوں سے ایسے سامنے رکھیں، یہ بھی طریقہ غلط ہے۔ اور جیسے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی روایتوں کے تعلق سے جو حضرت علی کی آئی ہے، ہم نے آپ کے سامنے بتایا تھا کہ اس میں ایک راوی ہے جو ضعیف ہے، جس کو اہل علم نے ضعیف قرار دیا ہے، وہ ساری روایتیں جو ہے ضعیف ہے۔ تو یہ ہمارا ہاتھ باندھنے کا صحیح طریقہ ہوا۔ یہ 4 طریقوں سے آپ انشاءاللہ ہاتھ باندھ سکتے ہیں۔ اب آپ نے ہاتھ باندھ لیا، تکبیر تحریمہ کہہ دیا، ہاتھ باندھ لیا، اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ تو اب آپ دعائیں پڑھنا شروع کریں گے۔ سب سے پہلے آپ دعائیں استفتاح پڑھیں گے، اور کئی دعائیں ہم نے آپ کو سکھائی تھی، ہم نے آپ کو بتائی تھی اللہم باعد بینی والی دعا ہم نے آپ کو بتائی، اسی طرح سے جو ہے سبحانک اللہم یہ والی دعا ہم نے آپ کو بتائی، کئی ایک دعائیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی جو دعائیں استفتاح کے طور پر آپ انشاءاللہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو وہ دعا آپ پڑھیں گے، اس کے بعد آپ نے تعوذ پڑھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایک اور صیغہ جو وارد ہے من حمدہ ونفخہ ونفثہ والا، وہ آپ نے پڑھ لیا۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پڑھا، اور اس کے بعد پھر آپ سورہ فاتحہ سے ابتدا کریں گے۔ سورہ فاتحہ ہر نماز میں ضروری ہے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، صحیح مسلم کی روایت ہے، اور ہم نے آپ کے سامنے اس کا حوالہ دے دیا ہے کہ اس آدمی کی نماز نہیں ہوتی جو نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ تو آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، چاہے امام ہو چاہے مقتدی ہو، چاہے امام کے پیچھے آپ ہو یا خود امام ہو، ہاں آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ آپ نے پڑھ لیا، اس کے بعد کوئی ایک سورہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں ایک مسئلہ یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہوتا تھا نا کہ آپ جو 2 رکعتیں والی نماز ہوتی اس میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی ایک سورت پڑھتے تھے، اور جو 4 رکعتیں والی نماز ہے جیسے ظہر ہے، عصر ہے، عشاء ہے، تو آپ اس میں پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک سورت پڑھتے، اور آخری کی 2 رکعتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف سورہ فاتحہ پڑھتے، سورہ فاتحہ کے علاوہ آپ کوئی اور چیز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ لہذا سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد کوئی ایک سورت پڑھیں گے، اور پھر باری آئے گی رکوع کی۔ رفع الیدین آپ کو کرنا ہے رکوع میں جاتے وقت، کیونکہ ہم نے وہ حدیث آپ کے سامنے رکھی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے تو دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے۔ تو ابرار بھائی آپ میں تکبیر کہوں گا، آپ رفع الیدین کیجئے اور پھر رکوع میں جائیے، اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھیے رفع الیدین ویسے ہی آپ کو کرنا ہے جیسے میں نے ابتدا میں آپ کو بتایا، رکوع میں جائیے، ابھی یہ آپ نے رفع الیدین کیا اور آپ رکوع میں چلے گئے۔ اب آپ دیکھیے رکوع میں بہت غور سے آپ دیکھیے کہ کیسے رکوع کرنا ہے۔ ہمارے بھائی بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں رکوع میں۔ سب سے پہلے تو پوزیشن ہوتی ہے ہاتھ کی۔ اب آپ دیکھیں ہمارے ابرار بھائی کا ہاتھ، آپ دیکھیں کہ ابرار بھائی نے کیسے رکوع میں، یہ بالکل صحیح طریقہ ہے رکوع کا کہ آپ نے اپنے پنجوں سے جو ہے گھٹنوں کو مضبوطی سے آپ نے پکڑا۔ یہ رکوع کا صحیح طریقہ ہے کہ آپ اپنے پنجوں کو جو ہے مضبوطی سے، گھٹنوں کو آپ اپنے پنجوں سے اپنے ہاتھوں سے پکڑیں۔ اس کے بعد یہ جو آپ کے ہاتھ ہے بالکل سیدھے ہونے چاہیے، تیر کی وہ کیسی ہوتی ہے رسی تیر کی، اس طرح سے بالکل سیدھی ہونی چاہیے، اور پیٹھ بالکل آپ کی جیسے ابرار بھائی کی ہے بالکل سیدھی ہونی چاہیے۔ تو یہ رکوع کا بالکل صحیح طریقہ ہے۔ اب بعض بھائی غلطی کیا کرتے ہیں نا رکوع میں کہ وہ ہاتھ رکھتے نہیں ہیں، اس طرح سے آپ وہ ہاتھ رکھ دیتے، دیکھیے یہ دکھ رہا ہے آپ کو، انگوٹا یہاں ہے، انگلیاں یہاں چلی گئی، بالکل غلط طریقہ ہے، ایسے آپ رکوع میں ہاتھ نہیں رکھ سکتے۔ بعض بھائی غلطی یہ کرتے ہیں کہ کپڑا پکڑ لیتے ہیں رکوع میں، ابرار بھائی آپ پکڑ کر کے بتائیں۔ دیکھیے بعض بھائی اس طرح سے غلطی کرتے ہیں کہ رکوع میں گئے ہیں اور کپڑا پکڑے ہوئے ہیں، یہ بھی بالکل طریقہ غلط ہے آپ کا رکوع کا۔ رکوع کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ مضبوطی سے، دیکھیے ابرار بھائی ہمارے کیسے پکڑے ہیں، ایسے مضبوطی سے آپ بالکل گھٹنوں کو پکڑیں گے، یہ رکوع کا صحیح طریقہ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اچھا اس میں ایک اور غلطی یہ ہوتی ہے نا، ہمارے ہاتھ دیکھ رہے ہیں یہ بالکل سیدھے ہیں ابرار بھائی کے، بہت سارے بھائی اس طرح سے پھیلا دیتے ہیں، اس طرح سے پھیلانا یہ بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ جب آپ نے پھیلا دیا تو آپ کی نماز میں کمی ہو گئی، کمی اس طرح سے ہو گئی کہ آپ کا رکوع صحیح نہیں ہوا۔ یا بہت سارے بھائی جو ہے ہمارے پیٹھ سر بہت زیادہ جھکا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پیٹھ سیدھی نہیں رہتی ہے، پیٹھ ٹیڑھی ہو جاتی ہے، تب بھی آپ کا رکوع صحیح نہیں ہوگا۔ بالکل آپ کا رکوع اس وقت صحیح ہوگا
جب آپ گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑیں گے جیسے ابرار بھائی نے پکڑا ہے, آپ ہاتھوں کو بالکل سیدھا رکھیں گے جیسے ہمارے ابرار بھائی نے رکھا ہے, اور پیٹھ آپ کی سیدھی ہوگی جیسے ہمارے ابرار بھائی کی ہے. تو یہ رکوع کا صحیح طریقہ ہوا. اور اس میں جو ہونے والی غلطیاں ہیں, بعض بھائی بہت زیادہ جھک جاتے ہیں. یہ دیکھیے اس طرح سے بہت زیادہ جھک جاتے ہیں, بالکل غلط طریقہ ہے. اس طرح سے آپ کو بہت زیادہ بھی نہیں جھکنا ہے. ابرار بھائی کھڑے ہو جائیں. تو یہ ماشاءاللہ رکوع کا صحیح طریقہ ہوا جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ آپ گھٹنوں کو مضبوطی سے اپنے پنجوں کے ذریعے سے مضبوطی سے گھٹنوں کو پکڑو گے. آپ کے یہ ہاتھ بالکل سیدھے ہونے چاہیے اور آپ کی پیٹھ بالکل سیدھی ہونی چاہیے. سر آپ کا بہت زیادہ جھکا ہوا نہ ہو اور ہاتھ بہت زیادہ آپ کے پھیلے ہوئے نہ ہو, بالکل اسٹریٹ آپ کے ہاتھ ہو, ٹائٹ ہو. تو یہ صحیح طریقہ ہوا جو ہے رکوع کرنے کا. اب آپ نے رکوع کر لیا. رکوع جب آپ نے کر لیا تو رکوع میں آپ رکوع کی دعا پڑھو گے اطمینان سے. اس کے بعد اب آپ رکوع میں جائیں ابرار بھائی. اس کے بعد اب یہ رکوع ہونے کے بعد آتا ہے وقت رکوع سے کھڑے ہونے کا. تو سمع اللہ لمن حمیدہ جب میں کہوں ابرار بھائی تو آپ کھڑے ہو جائیں. سمع اللہ لمن حمیدہ, یہ امام ہو تو امام کہتا ہے, مقتدی ہو تو مقتدی کو بھی یہ کہنا ہے. ہمارے ہاں بہت سارے بھائی صرف ربنا ولک الحمد کہتے ہیں مقتدی ہونے کے باوجود, جبکہ مقتدی کو بھی سمع اللہ لمن حمیدہ کہنا ہے, جیسے اس کو ساری تکبیرات کہنی ہے. تو جب آپ امام کے پیچھے ہوں یا خود امام ہو یا مقتدی ہو تو آپ جو ہے سمع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے, اور پھر کیا کریں گے, وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ. ابن عمر کی جو روایت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی تھی, حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے کھڑے ہوتے تو کیا کرتے, رفع الیدین کرتے. ابرار بھائی رفع الیدین کر کے بتائیے, رکوع سے آپ کھڑے ہوئے, سمع اللہ لمن حمیدہ. دیکھیے ابرار بھائی کھڑے ہوئے اور آپ نے رفع الیدین کیا, بالکل ویسے ہی رفع الیدین کیا جیسے ہم نے ابتدا میں سیکھا تھا, کندھوں تک یا کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور ہاتھ کی سمت بالکل قبلہ رخ ہو. یہ رکوع کا صحیح طریقہ ہے. اور رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد کیا کریں گے, بہت جلدی جلدی سجدے میں نہیں جائیں گے, اطمینان سے کھڑے ہوں گے. ہماری نماز وہ کوا چونچ مارتا ہے نا, ٹکا ٹک, اس طرح سے ہماری نماز نہیں ہونی چاہیے کہ جلدی جلدی کوے کی طرح چونچ مارے اور بھاگ گئے. نہیں, نماز میں سکون اور اطمینان یہ نماز کا رکن ہے, جس کی تفصیل ہم نے آپ کے سامنے رکھی کہ کتنا ضروری ہے نماز میں سکون اور اطمینان. ہاں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا تھا نا, ارجع فصلی فإنک لم تصلی, کہ جاؤ نماز پڑھو اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی ہے, کیونکہ اس کی نماز میں سے اطمینان بھی غائب تھا. ہاں, سکون سے اس کی نماز نہیں تھی. تو نماز میں آپ جب رفع الیدین کر کے کھڑے ہو جائیں سمیع اللہ لمن حمیدہ بول کر کے, تو آپ بالکل اطمینان سے کھڑے ہوں. اور آپ کو وہی روایت یاد ہوگی, صحابی رسول کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ہمیں ایسا لگتا کہ اللہ کے نبی بھول گئے نماز میں, یعنی اتنی دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جایا کرتے تھے. لہذا آپ اطمینان سے کھڑے ہو جائیں, سارے اعضاء اس کی جگہ پر آ جائیں, پھر آپ تکبیر کہہ کر کے اللہ اکبر کہہ کر کے آپ جو ہے سجدے میں جائیں گے. تو ابرار بھائی میں اللہ اکبر کہوں گا, آپ سجدے میں جائیے. اور سجدے کا صحیح طریقہ ہم نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ سب سے پہلے دونوں ہاتھ سجدے میں جائیں گے, پھر گھٹنے جائیں گے, پھر آدمی جو ہے اپنی پیشانی اور ناک جو ہے زمین پر رکھے گا. یہ سجدے کا صحیح طریقہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی طرح بیٹھنے سے منع فرمایا. ہاں, لا تبرک کما یبرک البعیر, کہ اس طرح نہ بیٹھو جیسے اونٹ بیٹھتا ہے. تو اونٹ پہلے کیا کرتا ہے, اپنے گھٹنوں کو رکھتا ہے, اس کے بعد وہ بیٹھتا ہے. تو ہمیں پہلے گھٹنے نہیں بلکہ پہلے ہاتھ رکھنے ہیں اطمینان سے, اور اس کے بعد سجدہ کرنا ہے. تو ابرار میں اللہ اکبر کہوں گا تو آپ سجدے میں جائیے. اللہ اکبر. جی, یہ ابرار بھائی دیکھیے, پہلے رک جائیے, پہلے دیکھیے کس طرح سے پہلے آپ نے ہاتھ رکھا, رکھیے ابرار بھائی, پہلے آپ نے ہاتھ رکھا, پھر گھٹنے, اور پھر آپ اپنا سر ٹکائیں گے زمین پر. اچھا, اس میں ایک بات ضرور آپ اس بات کا خیال رکھیں نا, کہ جب سجدے میں جائیں نا تو ناک اور پیشانی زمین پر ٹکی ہوئی ہونی چاہیے. ہمارے بہت سارے بھائی کیا کرتے ہیں, ناک اٹھا لیتے ہیں. جب آپ ناک اٹھا لیں گے تو آپ کی نماز صحیح نہیں ہوگی. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا. 7 اعضاء کون سے ہیں, یہ دیکھیے, دونوں ہاتھ, دونوں گھٹنے جو ابرار بھائی کے ہیں, 2 پیر, کتنے ہو گئے, 2 4 6, اور ناک اور پیشانی ملا کر کے یہ 7 اعضاء پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اب آپ اس میں دیکھیے ہاتھ رکھنے کا طریقہ, ہاتھ رکھنے کے 2 طریقے ہیں جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا. ایک تو یہ کہ آپ کندھوں کے برابر ہاتھ رکھیں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے, دیکھیے ابرار بھائی نے رکھا ہے. ہاں, یا تو پھر آپ کا سر جو ہے آپ کے ہاتھوں کے بیچ میں ہو جیسے ابرار بھائی کر رہے ہیں. دیکھیے یہ سر ہاتھوں کے بیچ درمیان میں ہے, یا تو آپ کا سر آپ کے ہاتھوں کے درمیان میں ہو یا کندھوں کے برابر آپ سجدے میں جو ہے ہاتھ رکھ سکتے ہیں. اور سجدے میں جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پیر اسٹریٹ ہونے چاہیے اور انگلیاں ایسی مڑی ہونی چاہیے, قبلے کی طرف
انگلیاں جو ہے اس طرح سے مڑی ہوئی ہونی چاہیے آپ کا, اور پیر بالکل آپ کا اسٹریٹ ہونا چاہیے. تو بعض بھائی ہمارے غلطی کیا کرتے ہیں, زمین پر ناک اور پیشانی ٹیکتے ہیں, ناک نہیں ٹیکتے. تو آپ دیکھیں ابرار بھائی کی ناک اور پیشانی دونوں زمین پر لگی ہوئی ہے, تو اس طرح سے آپ کو دونوں زمین پر لگانا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ایک بات کا آپ کو خیال رکھنا ہے کہ یہ جو پیر ہے آپ کے, یہ جو پیر ہے یہ بھی جو ہے سیدھے ہونے چاہیے, ملے ہوئے ہونے چاہیے, اور اس کی انگلیاں جو ہے تھوڑی سی مڑی ہوئی ہونی چاہیے. جتنا آپ موڑ سکتے ہیں اپنی طاقت کے مطابق, استطاعت کے مطابق آپ کو اتنی انگلیاں آپ کی موڑنی ہے. ایک غلطی ہمارے بعض بھائی اس میں یہ کرتے ہیں نا کہ پیروں کو بہت زیادہ پھیلا دیتے ہیں اس طرح سے. یہ پھیلانا نہیں ہے آپ کو, یہ بالکل غلط طریقہ ہے. آپ کے پیر دونوں ملے ہوئے ہو اور انگلیاں جو ہے تھوڑی سی مڑی ہوئی ہو قبلے کے رخ کی طرف. تو پیر آپ کے اس طرح سے سجدے میں جو ہے ملے ہوئے ہونے چاہیے, پیر کھلے ہوئے نہیں ہونی چاہیے, بہت زیادہ گیپ نہیں ہونا چاہیے پیروں کے درمیان میں, اور انگلیاں آپ کی مڑی ہوئی ہو تھوڑی سی. اور دیکھیے ہاتھ کی انگلیاں, اس بات کا خیال رکھیں کہ ہاتھ کی انگلیاں بالکل بند ہو اور قبلہ رخ ہو انگلیاں. جیسے ابرار بھائی کی ہے ہماری کہ ہاتھ کی انگلیاں بند ہے اور انگلیاں جو ہے بالکل قبلہ رخ ہے, ایسے ہی ہماری انگلیاں ہونی چاہیے. بہت زیادہ ہاتھ کو آپ کو پھیلانا نہیں ہے دور. اور یہ دیکھیے یہ حصہ پہلو, یہ پہلو کا حصہ دیکھیے, یہ حصہ پینوں سے الگ ہے بالکل. بہت سارے لوگ اس میں ہمارے بعض بھائی غلطیاں یہ کرتے ہیں نا کہ دیکھیے اس طرح سے سجدے میں بچھا دیتے ہیں اپنے ہاتھوں کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی طرح ہاتھ بچھانے سے منع کیا ہے. تو بہت سارے بھائی اس طرح کی غلطی کرتے ہیں کہ یہ اس طرح سے ہاتھ بچھا دیتے ہیں بالکل کتے کی طرح. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے. آپ کا یہ حصہ اٹھا ہوا ہو اور یہ حصہ جو ہے آپ کے بازو سے بالکل الگ ہو. یہ سجدے کا صحیح طریقہ ہے جو ہمارے ابرار بھائی نے بتایا. امید کرتے ہیں سجدے تک آپ کو یہ باتیں انشاءاللہ سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو ابرار بھائی آپ اٹھ جائیے ابھی. دیکھیے یہ ہمارا ہوا سجدہ, ٹھیک ہے, سجدے تک ہم نے مکمل کر لی. سجدے میں ہونے والی غلطیاں بھی ہم نے آپ کو بتا دی. اچھا سجدے میں ابرار بھائی آپ سجدے میں جائیے. ہمارے ہاں سجدے میں بھائی ایک بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں, وہ یہ کہ بالکل تیزی سے سجدہ کرتے ہیں, جلدی یہ دیکھیے اٹھے پھر سجدے میں چلے گئے فوراً. اب سجدے کے درمیان میں بیٹھنا کہا گیا, اس کے درمیان کی جو دعائیں ہیں وہ کہاں گئی, وہ آپ سے چھوٹ گئی, وہ آپ سے مس ہو گئی. تو جب آپ نے وہ دعائیں چھوڑ دی تو سوچیے آپ کی نماز کیسے صحیح ہوگی, ہاں کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز ہوگی. لہذا اس بات کا خیال رکھیں کہ جب سجدے میں ہوں آپ تو اطمینان سے سکون سے آپ سجدہ کریں. اب جب انسان سجدے سے اٹھتا ہے تو اب آپ کیا کریں گے, تکبیر کہیں گے. ابرار بھائی آپ سجدے میں جا کر کے اٹھیے دوبارہ. اب یہ آپ سجدے میں ہیں, اللہ اکبر آپ نے تکبیر کہی اور آپ ابھی سجدے سے اٹھے ہیں. جب آپ سجدے سے اٹھیں گے تو دو سجدوں کے درمیان آپ جو ہے اطمینان سے بیٹھیں گے. دو سجدوں کے درمیان جو ہے بین السجدتین آپ اطمینان سے بیٹھیں گے. ہمارے یہاں بعض بھائی نا بہت تیزی سے اٹھے پھر سجدے میں, اٹھے پھر سجدے میں, ایسا نہیں. بالکل آپ کو اطمینان سے بیٹھنا ہے. اس میں دعا پڑھنی ہے, جیسے ہم نے 2-3 دعائیں آپ کو بتائی, رب اغفر لی آپ کو پڑھنا بتایا, تو وہ دعا آپ پڑھیں گے. یا اس کے علاوہ جو دعائیں وارد ہے اس کو آپ اطمینان سے بیٹھ کر کے آپ اس کو پڑھیں گے. جب آپ سجدے سے اٹھ کر کے اطمینان سے بیٹھ گئے تو پھر آپ اللہ اکبر بول کر کے واپس سے دوسرے سجدے میں جائیں گے. ابرار بھائی اللہ اکبر, اب آپ یہ دوسرے سجدے میں چلے گئے. آپ نے بالکل ویسے ہی سجدہ کیا جیسے ہم نے آپ کو بتایا. تو یہ آپ کی ایک رکعت اب مکمل ہو گئی. اب آپ جب ایک رکعت مکمل ہو گئی تو اب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے. تو اس میں بھی ایک بات کا آپ کو خیال رکھنا ہے کہ جب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں نا تو اطمینان سے بیٹھ کر کے کھڑے ہوں. جیسے ابھی دیکھیے ابرار بھائی بیٹھیں گے ہمارے, اللہ اکبر, اب آپ بیٹھے اطمینان سے, آپ اطمینان سے بیٹھے, اس کے بعد پھر آپ کھڑے ہوں گے دوسری رکعت کے لیے. تو ایسا نہیں کہ آپ بیٹھے اللہ اکبر بولے اور فوراً کھڑے ہو گئے, نہیں, بالکل غلط طریقہ ہے. آپ کو اطمینان سے بیٹھنا ہے اور پھر اللہ اکبر بول کر کے کھڑے ہونا ہے. اب کھڑے ہونے کا طریقہ ہم نے آپ کو بتایا تھا احادیث میں جو وارد ہے. ابرار بھائی آپ بیٹھ جائیں. جب آپ نے پہلی رکعت کے 2 سجدے آپ کے ہو گئے, اب آپ کو تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے. تو آپ کو کیسے کھڑا ہونا ہے, میں نے آپ کو بتایا تھا, حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اطمینان سے بیٹھتے دو سجدے ہونے کے بعد, اور جب کھڑے ہونے والے ہوتے پہلی رکعت سے دوسری رکعت کے لیے تو آپ جو ہے جیسے کہ ایک روایت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی تھی, یعجنوا فی الصلاۃ, گویا نماز میں عورتیں کیسے آٹا گوندتی ہے اس طرح سے اللہ کے نبی کھڑے ہوتے. تو اب آپ کھڑے ہو رہے ہیں دوسرے سجدے کے بعد, پہلی رکعت سے دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہو رہے ہیں. تو اب آپ اپنے ہاتھوں کو, مٹھیوں کو بند کریں گے جیسے یعجنوا فی الصلاۃ. دیکھیے کیسے ابرار بھائی نے یہ مٹھیوں کو بند کیا, بالکل مضبوطی سے زمین پر ٹیکا, اور اس کے سہارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کھڑے ہوتے. یہ صحیح طریقہ ہے نماز میں کھڑے ہونے کا. ہمارے یہاں بعض بھائی ڈائریکٹ کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ بیٹھے ہیں ابرار بھائی, اور بغیر ہاتھ اٹھائے کے کیسے کھڑے ہوتے ہیں. ایک تو جلسے استراحت میں بیٹھتے نہیں ہیں, جیسے سجدے میں آپ جائیے ابرار بھائی, آپ سجدے میں جائیے اور فوراً کھڑے ہو جائیے. جس طرح سے کھڑے ہوتے ہیں بعض بھائی ہمارے, جیسے سجدے میں گئے فوراً ہاتھ اٹھایا اور پیر اٹھا کر کے کھڑے ہو گئے ڈائریکٹ. یہ دیکھیے یہ بالکل غلط طریقہ ہے.
اس طرح سے نماز میں نہیں کھڑا ہوا جاتا. نماز میں کھڑے ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دوسرے سجدے سے جب اٹھیں اطمینان سے آپ بیٹھیں, ایسے ٹیک کر کے آپ جو ہے اپنے ہاتھوں سے اٹھیں, یا ایسے رکھ کر کے بھی جو ہے اٹھ سکتے ہیں. بہرحال یعجنو کے الفاظ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے مضبوطی سے ہاتھ رکھ کر کے اٹھا کرتے تھے. تو یہ ہو گیا نماز سے دوسری رکعت میں اٹھنے کا طریقہ. اب آپ دیکھیں یہاں پر ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جب آپ یہ ایک رکعت آپ کی مکمل ہو گئی, دوسری رکعت آپ دوبارہ اسی طرح سے پڑھیں گے جیسے ہم نے پہلی رکعت پڑھی. لیکن اس میں کیا ہے کہ جب آپ 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہو نا, تو آپ جب پہلے تشہد سے, چلیے یہ پہلے تشہد میں ہم لوگ چلے ہی جاتے ہیں, تو ابرار بھائی آپ تشہد میں بیٹھ جائیے. اب آپ نے دوسری رکعت بھی مکمل کر لی, تو اب اس کے بعد طریقہ یہ آتا ہے تشہد کا. 2 رکعت آپ نے, دوسری رکعت کا سجدہ بھی آپ نے کر لیا صحیح طریقے سے جیسے ہم نے آپ کو بتایا. اب باری آئی تشہد کی. تو سب سے پہلے آئیے تشہد میں ہاتھ رکھنے کا طریقہ ہم دیکھ لیتے ہیں. تشہد میں ہاتھ اس طرح سے رکھا جاتا ہے کہ آپ دونوں ہاتھ یا تو پہلے گھٹنے پر رکھ لیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کے دونوں ہاتھ گھٹنے پر ہو, دایاں ہاتھ دائیں پیر کے گھٹنے پر, بایاں ہاتھ بائیں پیر کے گھٹنے پر. یہ ایک طریقہ ہوا. دوسرا طریقہ یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ دونوں ہاتھ آپ کے ران پر ہو, دایاں ہاتھ دائیں پیر کی ران پر, بایاں ہاتھ بائیں پیر کی ران پر. یہ 2 طریقے ہوئے, پہلا دونوں گھٹنے پر, دوسرا دونوں ران پر. تیسرا طریقہ یہ ہے نا, دایاں ہاتھ آپ دائیں گھٹنے پر رکھیں اور بایاں ہاتھ بائیں ران پر آپ رکھیں. یہ تیسرا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا جو نماز میں آپ رکھا کرتے تھے. اب اس کے بعد آتا ہے انگلی, شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنے کا. تو اس کے 2 طریقے ہم نے آپ کو بتائے تھے. پہلا تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے اپنی 3 انگلیوں کو موڑتے, یہ انگلی اس طرح سے بیچ میں رکھتے اور پھر اس طرح سے انگلی رکھتے اور انگلی کو حرکت دیتے, انگلی کو شہادت یعنی تشہد میں حرکت دیتے. پہلا طریقہ یہ ہوا. دوسرا طریقہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 53 کا حلقہ بناتے, 53 کا حلقہ, یعنی اس طرح سے رکھتے, یہ 5 اور یہ 3, 53 کا حلقہ بنا کر کے اس طرح سے اللہ کے نبی ہاتھ رکھتے اور شہادت کی انگلی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اشارہ کیا کرتے تھے. اب اشارہ کنٹینیو کرنا ہے, جیسے کہ حدیث کے الفاظ ہے یتحرکوہا کے, کنٹینیو آپ کو حرکت کرنا ہے انگلی کو. اور بعض علم نے کہا کہ بھئی دعا پر حرکت کریں گے. لہذا یہ تشہد کا طریقہ ہوا. اور اس میں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا نماز کا طریقہ کہ پوری نماز میں آپ کی نظر جو ہے سجدے کی جگہ پر ہوگی. پوری نماز میں آپ کی نظر سجدے کی جگہ پر ہوگی سوائے تشہد کے. تشہد میں آپ کی نگاہ کدھر ہوگی؟ شہادت کی انگلی پر. جس انگلی کو آپ حرکت دے رہے ہیں اس انگلی پر آپ کی نظر ہوگی, اور باقی ساری نماز میں آپ کو کہاں دیکھنا ہے؟ سجدے کی جگہ پر آپ کو دیکھنا ہے. اور تشہد میں آپ کو اس انگلی پر دیکھنا ہے, شہادت کی انگلی پر جس کو آپ حرکت دے رہے ہیں. تو یہ جو ہے ہاتھ شہادت کی انگلی کا معاملہ ہو گیا اور نظر کا معاملہ ہو گیا. اب پیر دیکھتے ہیں ہم کیسے پیر رکھنا ہے. تو ابرار بھائی آپ تھوڑا سا ایسے گھوم جائیں تاکہ پیر میں آپ لوگوں کو آسانی سے بتا سکوں. تو جب آپ پہلے تشہد میں بیٹھیں گے تو پہلے تشہد میں بیٹھنے کے بعد آپ کو جو ہے دایاں یعنی بایاں پیر آپ کو بچھانا ہے, اس پر بیٹھنا ہے اور دائیں پیر کو کھڑا رکھنا ہے. یہ طریقہ ہے پہلے تشہد میں بیٹھنے کا. جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بایاں پیر بچھا دیتے اور دائیں پیر کو کھڑا رکھتے اس طرح سے جیسے ہمارے ابرار بھائی نے رکھا ہے. یہ صحیح طریقہ ہے. بعض لوگ جو ہے ایک پہ ایک پیر رکھ کر کے دونوں کو سلا دیتے ہیں اس طرح سے اور ایک پہ ایک پیر رکھ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ بالکل غلط طریقہ ہے, ایسے نہیں بیٹھنا چاہیے, بلکہ بائیں پیر بچھا ہوا ہو اس پر کھڑا ہوا, اس پر بیٹھیں آپ اور دائیں پیر کو کھڑا کر دیں. یہ جو ہے پہلے تشہد کا صحیح طریقہ ہے بیٹھنے کا. اور یہ پہلا تشہد ہمارا مکمل ہوا. تو یہ اب ہماری مکمل ہو گئی 2 رکعت, اور 2 رکعت کا تشہد بھی الحمدللہ ہمارا مکمل ہوا. اب جب 2 رکعت کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں کو زمین پر ٹیک کر کے کھڑے ہوتے, ویسے ٹیک کر کے کھڑے ہوں گے اور رفع الیدین کریں گے. یہ چوتھا رفع الیدین ہے جو نماز میں ہوتا ہے, چوتھا اور آخری. پہلا رفع الیدین ہم نے آپ کو بتا دیا تکبیر تحریمہ میں, دوسرا رفع الیدین رکوع میں جاتے وقت, تیسرا رفع الیدین رکوع سے اٹھنے کے بعد, اور چوتھا رفع الیدین جب 2 رکعت سے کھڑے ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے, جیسے کہ وہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی جو روایت ہے وَإِذَا قام من رکعتین رفع یدیہ, کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت سے کھڑے ہوتے تو آپ رفع الیدین کرتے. لہذا یہ 2 رکعت سے اٹھنے کے بعد اب یہ رفع الیدین ہو گیا. اب اس کے بعد باری آتی ہے آخری تشہد کی, یعنی آپ نے اور 2 مزید رکعتیں آپ نے دوسری تشہد کیا, پھر اللہ اکبر کہہ کر کے آپ کھڑے ہو گئے.
اب آیا وقت آخری تشہد کا، تو چونکہ ابرار بھائی ہمارے پلٹے ہوئے ہیں تو میں پیر سب سے پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آخری تشہد میں پیر کیسے رکھنے ہیں۔ ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ دوسرے تشہد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بائیں پیر کو بچھاتے، اس کے اوپر بیٹھتے، دایاں پیر کھڑی رکھتے، لیکن جو آخری تشہد ہوا کرتا تھا اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تورک کرتے۔ تورک کسے کہتے ہیں؟ کہ آپ اپنے بائیں پیر کو دائیں پیر کے نیچے سے نکال دیں اور اپنے بیک کو زمین پر رکھیں، اپنی پشت کے بل بیٹھیں، اور دائیں پیر سے دیکھیے یہاں پہ بایاں پیر آپ کو دکھ رہا ہے کہ وہاں سے نکلا ہوا ہے لیفٹ پیر رائٹ پیر کے نیچے سے، اور رائٹ پیر آپ کا کھڑا ہوا ہو۔ یہ ایک طریقہ ہوا۔ اس میں بھی دو طریقے ہیں بیٹھنے کے تشہد میں، آخری تشہد میں۔ ایک تو یہ کہ آپ کا دایاں پیر کھڑا ہو اور بایاں پیر دائیں پیر کے نیچے سے نکلا ہوا ہو، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ بائیں پیر کو بھی اس طرح سے بچھا دیں۔ ہاں، یہ بائیں پیر کو بھی آپ بچھا دیں، یہ بھی طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یعنی دونوں پیر آپ کے بچھے ہوئے ہوں، بایاں بھی بچھا ہوا ہو اور دایاں بھی بچھا ہوا ہو، اور آپ زمین پر، آپ کی پشت بیک آپ کا زمین پر لگا ہوا ہو، زمین اس کے بل آپ بیٹھے ہیں۔ تو یہ ہو گیا آخری تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ۔ اب اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ انگلی کس طرح سے رکھنا ہے، یا تو آپ جو ہے تیسری انگلی پر رکھیں اس طرح سے، یا تو پھر آپ جو ہے 53 کا حلقہ بنا کر کے جو ہے ہاتھ رکھیں، اسی طرح آپ کو رکھنا ہے۔ البتہ اس میں مزید دعائیں ہم نے آپ کو سکھائی تھی کہ التحیات آپ پڑھیں گے، درود ابراہیم آپ پڑھیں گے، ساتھ ہی ساتھ دعائیں جو بہت ساری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے وہ دعائیں بھی آپ جو ہے اس میں پڑھ سکتے ہیں، مزید دعائیں آپ کر سکتے ہیں۔ لہذا یہ آخری تشہد ہوا۔ اب جب آپ مکمل دعا پڑھ چکے، ساری دعا پڑھ چکے، اور جب آپ وقت آیا سلام پھیرنے کا، دیکھیے تشہد میں بہت سارے بھائی ہماری غلطی کرتے ہیں، یا تو بیٹھنے میں غلطی کرتے ہیں، یا تو باڈی کو بالکل سلا دیتے ہیں، ٹیڑھی کر دیتے ہیں، جتنے بھی اس میں طریقے ہیں وہ غلط طریقے ہیں۔ جیسے سنت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے ہمیں سکھایا ہے بالکل اسی طرح سے ہمیں نماز پڑھنا ہے، تاکہ نماز میں زیادہ سے زیادہ اجر حاصل کر سکے۔ اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ نماز میں زیادہ سے زیادہ اجر حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہماری نماز بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہو، اللہ کے نبی کے طریقے پر ہو۔ لہذا جب آپ آخری تشہد کر چکے، آپ نے ساری دعائیں تشہد میں پڑھ لی، آپ جو ہے تشہد میں آپ جو ہے شہادت کی انگلی کی طرف دیکھیں گے، جس انگلی کو آپ حرکت دے رہے ہیں، اور آپ نے جب مکمل دعائیں پڑھ لی تو اب وقت آیا سلام پھیرنے کا۔ جب سلام پھیرنے کا وقت آیا تو اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ ہم نے 3 طریقے سلام کے آپ کو بتائے تھے۔ پہلا طریقہ یہ کہ آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ بول کر کے دائیں طرف مڑے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ بول کر کے بائیں طرف مڑے، جیسے ہمارے ابرار بھائی مڑ رہے ہیں، ابرار بھائی رخ کر رہے ہیں۔ تو یہ پہلا طریقہ ہوا۔ دوسرا طریقہ سلام پھیرنے کا یہ ہے کہ آپ دائیں طرف مڑے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں، اور بائیں طرف مڑے اور صرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں۔ پہلی طرف آپ مڑے مکمل کہیں، پھر بائیں طرف مڑے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں۔ اور تیسرا طریقہ جو ہم نے آپ کو بتایا تھا سلام پھیرنے کا، وہ صرف اور صرف یہ کہ دائیں طرف آپ مڑے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیں، بس بائیں طرف کچھ نہ کریں۔ اچھا، اس میں ایک غلطی ہمارے بعض بھائیوں سے یہ ہوتی ہے نا کہ وہ غلط طریقے سے سلام پھیرتے ہیں بالکل۔ دیکھیے ہمارے ابرار بھائی بتائیں گے کیسے غلط طریقے سے پھیرتے ہیں۔ ابرار بھائی ذرا تیزی سے مڑ کر کے بتائیے کیسے۔ دیکھیے اس طرح سے بہت زیادہ جھک کر کے اور ایک دم تیزی سے مڑنا بالکل غلط۔ اور بعض بھائی کیا کرتے ہیں، پہلے یہاں پر پھونک مارتے ہیں، پھر یہاں سلام پھیرتے ہیں، پھر یہاں پھونک مارتے ہیں، پھر وہاں سلام پھیرتے ہیں۔ تو یہ طریقہ بھی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سے پھونک مار کر کے سلام پھیرنے کا طریقہ بھی اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے۔ تو آپ یہ 3 طریقوں سے جو ہم نے آپ کو بتائیں بالکل اطمینان سے، آرام سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں، دائیں جانب، پھر بائیں جانب جو ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں۔ اچھا، اس میں ایک اور بات ہم نے بتائی تھی آپ کو یہ کہ نماز جس طرح سے ہم نے آپ کو بتائی ہے اس ترتیب ہی پر آپ کو پڑھنا ہے، ترتیب بھی ضروری ہے۔ بے ترتیب نماز صحیح نہیں ہوگی آپ کی کہ آپ پہلے سجدہ کریں بعد میں رکوع کریں، نہیں، نماز میں ترتیب بھی ضروری ہے۔ تو جب آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیا تو اب آپ نماز سے مکمل ہو گئے۔ تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم کے تحت اب آپ نماز سے فارغ ہو گئے، آپ کی نماز مکمل ہو گئی، یہ چاہے 2 رکعت والی نماز ہو یا 4 رکعت والی نماز ہو۔ اچھا، اس میں ایک بات آپ یاد رکھیں، جو تشہد آخری جو تشہد ہے نا ہمارا،
تو 2 رکعت والی آپ صرف نماز پڑھ رہے ہیں نا اگر، تو آپ اس میں بھی تورک کریں گے، اس میں بھی تورک کریں گے، یہ زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ اگر آپ 2 رکعت کی طرح بیٹھتے بھی ہیں تو آپ کی نماز تو صحیح ہوگی، لیکن بہتر اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ اس میں بھی تورک کریں۔ جو 2 رکعت والی نماز ہے اس میں بھی جب آپ آخری تشہد میں بیٹھ رہے ہیں تو آپ تورک کریں، یہ نماز کا صحیح طریقہ ہے، اور یہ مکمل نماز کا ہم نے صحیح طریقہ دیکھ لیا۔ اب اس کے بعد کیا ہے، تو ایک اہم بات وہ یہ کہ ہمارے یہاں بہت سارے بھائی نا نماز سے فارغ ہونے کے بعد فوراً آپ نے دیکھا ہوگا سامنے موبائل رکھا ہوا ہوتا ہے، دعائیں بھی نہیں پڑھیں، اللہ اکبر بھی نہیں بولا، استغفر اللہ بھی نہیں بولا، اور موبائل اٹھانا شروع کر دیے۔ بالکل غلط بات ہے، ایسے آپ نہیں کر سکتے۔ آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے، نماز جیسے ہی آپ کی مکمل ہو آپ اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ بولے، اس کے بعد جو نماز کی بعد کی دعائیں ہیں ان کو آپ پڑھیں، ان ذکر و اذکار کو آپ پڑھیں۔ موبائل کو اس طرح سے ڈائریکٹ اٹھانا یہ بالکل غیر مناسب عمل ہے۔ اور اس میں ایک اور چیز کا آپ دھیان رکھیں کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہو جماعت کے ساتھ، امام کے ساتھ، اور امام جب سورہ فاتحہ مکمل کرتا ہے تو لوگ آمین کہتے ہیں، ہے نا، امام بھی آمین کہتا ہے۔ تو بعض لوگ ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں، امام کے آمین کہنے سے پہلے خود آمین کہہ دیتے ہیں، یہ بھی طریقہ غلط ہے۔ آپ کو امام کے آمین کہنے تک اطمینان سے انتظار کرنا ہے، جب امام آمین کہے تو اس کے ساتھ آپ آمین کہو۔ اور ارکان میں بھی آپ خیال رکھیں کہ جب آپ امام کے پیچھے ہیں نا تو امام سے پہلے کوئی حرکت نہ کریں۔ ہمارے ہاں بہت سارے بھائیوں کو اتنی جلدی ہوتی ہے کہ امام نے بھی اللہ اکبر کہا بھی نہیں، وہ چالو ہو جاتے ہیں، وہ شروع کر دیتے ہیں، وہ امام ابھی رکوع میں گیا بھی نہیں ہے وہ رکوع میں بھی چلے جاتے ہیں۔ نہیں، نہ، امام کی متابعت ضروری ہے، جعل الامام لیتم بہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ امام کو اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ آپ اس کی اتباع کرو، اس کی تابعداری کرو۔ تو امام کے ساتھ ساتھ آپ کو چلنا ہے، امام سے نہ تو جلدی کرنا ہے نہ ہی تاخیر کرنا ہے۔ تو یہ نماز کا طریقہ تھا جو مکمل ہم نے آپ کے سامنے رکھا، کوشش کی کہ کوئی چیز مس نہ ہو۔ اگر مس ہوئی ہوگی تو آپ ضرور ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں، انشاءاللہ اس کی بھی ہم آپ کے لیے رہنمائی کریں گے۔ باقی امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو جو ہے نماز کا مکمل طریقہ باقاعدہ عملی مشق کے ذریعے سے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، اس کورس سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کورس کو ہمارے لیے نفع بخش بنائے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کی نمازوں کو درست فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا پابند نمازی بنائے، اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو نمازی بنائے، اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو صحیح اور سنت کے مطابق پڑھنے کی ہمیں نمازیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ دی وے آف سلفیہ کو جزائے خیر دے کہ جن لوگوں نے ہمارا تعاون کیا اور ہمیں جو ہے اس کورس کرنے پر ابھارا تاکہ ہم یہ جو ہے اہم کورس آپ کے سامنے لا سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کو میرے اور آپ کے لیے ذخیرہ آخرت بنائیں، آمین۔ ساتھ ہی ساتھ ہم دی وے آف سلفیہ کی تمام ٹیم کے شکر گزار ہیں، ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ الحمدللہ آپ نے وقت دیا، آپ نے اس کورس کو اٹینڈ کیا۔ امید کرتے ہیں آپ کو اس کورس سے فائدہ ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کورس کو ہم تمام کے لیے ذخیرہ آخرت بنائیں، آمین۔ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلے پھر کسی کورس میں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔